वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे अहम तरीन मामले की। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी का मामला है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे हल्फ लेने का हुक्म। अगर गवर्नर ने हल्फ ना लिया, स्पीकर सूबाई असम्बली नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। अदालत ने फैसले में बड़ा हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध के दिन 4 बजे हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हुए हैं, वो कल 2 बजे वापस आएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। अदालत ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है कि हल्फ बर्दारी के लिए या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने आमिर जावेद को दलाइल के लिए नामजद किया है। आमिर जावेद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गवर्नर के लिए इंतजार करें, कल तक वो आ जाएं तो सब हो जाएगा। नए वजीर आला आने तक पुराना वजीर आला दफ्तर चलाएगा, जिस पर अदालत ने कहा कि वो तो तब होगा जब इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ तो इलेक्शन हुआ है। दीगर जमातों ने भी वजीर आला के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मैंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा, आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम ने कहा कि वजीर आला सिंध से तैयारी के लिए दरख्वास्त की है, मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है, मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। गवर्नर साहब, आपको पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। आप अपने सूबे में जाकर आइन और कानून के मामलात अपनी जिम्मेदारी पर अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फैसल करीम कुंडी को मशवरा, अपना जहाज़ गवर्नर पख्तूनख्वा को दें ताकि वो जल्द ही अपने सूबे पहुंच सकें। जो भी अदालती अहकामात होंगे उन पर अमल करें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत भी कर दी। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम ने बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कल पेशावर जाऊँगा, इससे पहले जाना मुमकिन नहीं, मैं कोई गैर आइनी काम नहीं करूँ। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह और जमहूरियत के इस्तेहकाम का मजहर है। ये फैसला बानी PTI के विजन की अक्कासी करता है। इदारे आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। हम PTI के साथ हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अदलिया ने एक बार फिर साबित किया कि आइन की बालादस्ती ही मुल्क की इस्तेहकाम की ज़मानत है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि गवर्नर के हल्फ ना लेने की सूरत में स्पीकर की नामजदगी आइनी तसलसल का बेहतरीन हल है। सूबे में जमहूरी अमल के तसलसल के लिए हुकूमत आइन के मुताबिक आगे बढ़ेगी। जमात इस्लाम की जानिब से पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत वकील की अदम पेशी पर मुलतवी कर दी गई। JUI की जानिब से पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज किया गया है। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने बैरिस्टर यासीन रज़ा की वतासत अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर KP ने मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लुत्फुर रहमान ने कहा, वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है और इस्तीफ़ा भी अभी मंजूर नहीं हुआ। लुत्फुर रहमान का कहना था कि पता नहीं उनको क्यों जल्दी है, नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला काम कर सकता है, इस हवाले से कोई इबाहम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव कानूनी तरीके से हुआ, अपोजिशन जो करना चाहती है करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अपोजिशन अपने आप को वैसे ही शर्मिंदा करना चाहती है। उनकी गलत फहमी है कि हमारे वोट पर डाका डालेंगे। कुल वोट 90 पड़े, उनमें से कोई भी बानी PTI के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। हम हर हद तक जाएंगे। हमने वोट की हिफाजत की, अब अपनी हुकूमत की हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी गवर्नर ने कहा कि मैं कल आ सकता हूं, तवक्को रखते हैं कि जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो। PTI के रहनुमा जुनेद अकबर कहते हैं, PTI ही एक जमहूरी पार्टी है, अदालतों पर एतमाद है। कल शाम 4 बजे हमारा नौ मुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत वो दे चुकी है। अगर गवर्नर ने 4 बजे तक हल्फ नहीं लिया तो चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे। हम हालत जंग में हैं, एक दूसरे का साथ देना है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी की ख्वाहिश। सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बताया गया है इजलास आज रात 10 बजे होगा। फरियाल तालपुर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी चाहता है। अरकान असम्बली की राय जानने के लिए सदर जरदारी ने इजलास तलब किया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP अमीर साद रिजवी का सुराग लगा लिया। पुलिस ज़राए का बताना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है और दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ذرائع کا کہنا ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی کے زخمی ہونے کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر وہ زخمی ہیں تو انہیں فوراً خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ ان کا علاج کروایا جا سکے. پنجاب پولیس نے تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کے گھر پر چھاپے کے دوران برآمد ہونے والے سامان کی تفصیلات جاری کر دیں. پولیس کے مطابق سعد رضوی کے گھر چھاپے کے دوران ملکی اور غیر ملکی کرنسی، طلائی زیورات، قیمتی گھڑیاں، پرائز بانڈ، دیگر قیمتی سامان برآمد ہوا. سعد رضوی کے گھر سے 14 کروڑ 44 لاکھ پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی. غیر ملکی کرنسی میں 50,000 کی بھارتی کرنسی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، UAE کی کرنسی بھی برآمد ہوئی. برآمد غیر ملکی کرنسی کی مالیت 25 لاکھ روپے سے زائد ہے. پنجاب پولیس کے مطابق سعد رضوی کے گھر سے 6 کروڑ 34 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سونا بھی برآمد ہوا. حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے متعلق جعلی خبروں پر بڑا ایکشن لے لیا. ذرائع کے مطابق فیک نیوز نیٹ ورکس کو بے نقاب کر کے مرکزی کرداروں کی فہرست تیار کر لی گئی. ملزمان کے خلاف NCCIA کے تحت مقدمات درج ہوں گے. FIA سائبر کرائم اور دیگر ادارے فوری گرفتاریوں کے لیے متحرک ہیں، جبکہ ڈیپ فیک ویڈیوز اور آڈیوز کی فورینسک جانچ جاری ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جعلی مواد 24 گھنٹوں میں ہٹانے کی ہدایت دی گئی ہے. حکومت نے خبردار کیا ہے کہ غیر مصدقہ ویڈیوز شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. اداروں کے خلاف نفرت انگیز جھوٹ پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی. فیک نیوز پھیلانے اوورسیز نیٹ ورکس کو بھی ٹریسنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف قانونی اور سفارتی اقدامات کی تیاری جاری ہے. ہنگامی حالات میں افواہ پھیلانے پر اضافی سزائیں لاگو ہوں گی. ذرائع کے مطابق اس طرح کے فیک اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 29 مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا. جج امجد علی شاہ نے بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر کیس کی سماعت کی. دوران سماعت مصروفیت کی وجہ سے عدالت میں وکیل پیش نہ ہو سکے، جبکہ پولیس بھی ریکارڈ نہیں لائی. عدالت نے بشرا بی بی کے خلاف 29 مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے عبوری ضمانتوں میں 4 نومبر تک توسیع کر دی. امجد علی شاہ نے حکم دیا کہ آئندہ تاریخ پر تمام 29 مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا جائے، جبکہ پولیس کو جیل میں بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی سے تفتیش بھی مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. انسداد دہشت گردی راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے تھانہ صادق آباد کے کیس میں علیوہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھانہ صادق آباد میں 26 نومبر کے گھیراؤ جلاؤ کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی. عدالت نے علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے. عدالت نے علیمہ خان کو گرفتار کر کے کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. مقدمے میں علیمہ خان سمیت دیگر شریک ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی آج مکمل نہ ہو سکی. علیمہ خان کے وکیل محمد فیصل ملک نے عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی. بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی. پاک افغان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہوں. ماضی میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا، اب بھی کر سکتا ہوں. امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. بولے افغان قیادت سے رابطے ہوئے ہیں، وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاک افغان جنگ بندی تو ہو گئی، اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ دونوں ممالک کو اشتعال کے بجائے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے کشمیر پر بیان پر واویلا کرنے کے بجائے کشمیر پر اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے. کشمیر پر پاکستان کی کتنی پالیسیز بدلی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے روح کے مطابق کشمیر کا حل چاہتا ہے اور اس کے لیے کیا پیش رفت کی ہے. پاکستان کے ساتھ دوستی آہنی ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات سے ہمارے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا. چین نے ایک بار پھر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بتایا، پاکستان اور چین ایک دوسرے کے سدا بہار پارٹنر ہیں. ہماری آہنی دوستی ہر آزمائش میں پوری اتری. انہوں نے حکومتی پالیسی بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ حالیہ ایکسپورٹ کنٹرول اقدامات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. یہ اقدام دراصل چین کے اپنے درآمدی کنٹرول کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے. چین کے ترجمان نے مزید کہا، حال ہی میں گردش کرنے والی رپورٹس پاک چین دوستی کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش ہیں. ایسی خبریں غلط معلومات پر مبنی یا جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہیں تاکہ پاکستان چین کے درمیان اعتماد سازی کو نقصان پہنچے. ٹرمپ امن معاہدے پر دستخط کے بعد بھی غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. اسرائیلی حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 9 فلسطینی شہید ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر کے شجاعی علاقے میں اسرائیلی فورسز نے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. جنوبی غزہ کے خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے. غزہ کی پٹی میں تباہال عمارتوں کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے. ملبے تلے سے مزید 250 فلسطینی شہداء کی لاشیں نکال لی گئیں. ہیوی مشنری کی کمی اور بارودی مواد کی وجہ سے کام شدید سست روی کا شکار ہے. دوسری جانب
جانب ریڈ کراس کو اسرائیل کی جانب سے 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں وصول ہوئی ہیں۔ اسرائیل سے تقریباً 2000 فلسطینی قیدی رہا ہوئے، 154 کو مصر بھیج دیا گیا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں 67,869 فلسطینی شہید، 1,70,105 افراد زخمی ہوئے۔ کراچی آرٹس کونسل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر میاں رضا ربانی کی کتاب دی اسماعیل اسنیچرز کی تقریب استناب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے غزہ میں بچوں کی نسل کشی کو لائیو دیکھا۔ رضا ربانی کی یہ کتاب مظلوم بچوں کی آواز ہے۔ مزید جانتے ہیں طہا ملک کی اس رپورٹ۔ غزہ کے بچوں پر ہونے والے ظلم نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس المیہ کو آج ایک ادبی رنگ دیا گیا۔ آرٹس کونسل کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سینیٹر رضا ربانی کی کتاب دی اسماعیل اسنیچرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ رضا ربانی نے ان کے لیے لکھ کر تاریخ میں اپنا کردار ادا کیا۔ جو لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کتاب کو غزہ کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا کے بارے میں بھی میں رضا ربانی صاحب کو شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو دنیا کی اکثریت کی طرح ہر پاکستانی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کتاب کے مصنف سینیٹر میاں رضا ربانی نے اس فکشن کے ذریعے جنگ زدہ علاقوں میں بچوں پر گزرنے والی اذیت کو بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تحریر ایک احتجاج ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ انسانیت نے اب تک سیکھا کچھ نہیں۔ اور اس بک کتاب کو ری ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں غزہ کے ان بچوں کے لیے جن کے اوپر بربریت، جینوسائیڈ اور ایپیسائڈ آج دن تک نہیں بھلا پانا۔ اسی طرح یہ 2 سال کی جنگ جو غزہ میں ہوئی اور بالخصوص جو پچھلے 5 یا 6 مہینے میں غزہ کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ کچھ ہے۔ تقریب کے میزبان اور آرٹس کونسل کراچی کے صدر احمد شاہ نے رضا ربانی اور بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ادب صرف تفریح نہیں بلکہ تاریخ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ان کے مطابق دی اسماعیل اسنیچرز ادبی دنیا میں ایک تاریخی اضافہ ہے۔ ایک رضا ربانی ہے جو اپنی کہانیوں میں عام غریب مزدور کے بھائی کے بچوں کی کہانیاں لکھتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر، بچوں پر، مظلوم انسانوں کے اوپر، he is their representative۔ کتاب دی اسماعیل اسنیچرز نہ صرف فکشن ہے بلکہ غزہ کے معصوم بچوں کی جدوجہد اور انسانیت کے ضمیر پر لکھی گئی ایک سچی داستان ہے۔ کیمرہ مین مظہر کے ساتھ طہا ملک، انڈین نیوز، کراچی۔ شہرکات کے مختلف علاقوں میں پولیس اور رینجرز کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملیر سمو گوٹ سے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم اور گبول ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود سے لوٹ مار کے دوران شہری کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کرنے والے ملزم کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا۔ تفصیل دیکھیے عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے شفیق موڑ پر شہری سے لوٹ مار کے دوران 60 سالہ اعجاز کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ فائرنگ سے ان کا بیٹا حماد بھی زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق مقتول باپ بیٹا پیشے سے کارپینٹر ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے اپنے کام پر گلشن اقبال جا رہے تھے۔ واردات کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے باپ جاں بحق اور بیٹا زخمی ہوا۔ رینجرز نے موقع پر پہنچ کر تعاقب کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ملیر سمو گوٹ میں کارروائی کے دوران لوٹ مارے ملوث ملزم علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماری پور غلامان عباس اسکول کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ صدر عبداللہ ہارون روڈ پر واقع اسکول سے پرسرار طور پر 2 بچیاں لاپتہ ہو گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ لاپتہ ہونے والے بچیوں میں آمنہ اور عائشہ شامل ہیں۔ یونیورسٹی روڈ موسمیات کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق زخمی کی شناخت راجو کے نام سے ہوئی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔